بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، آج کا ہمارا سبق جو قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کے اعتبار سے تھا وہ ہے ہمارا سبق حرکات۔ حرکات جو ہے وہ حرکت کی جمع ہے۔ حرکت کہتے ہیں زبر زیر پیش کو حرکت کہا جاتا ہے۔ یہ زبر کو بھی حرکت کہا جاتا ہے، زیر کو بھی حرکت کہا جاتا ہے، اور پیش کو بھی حرکت کہا جاتا ہے، اور جزم کو بھی حرکت کہا جاتا ہے، اور شد کو بھی حرکت کہا جاتا ہے۔ یہ حرکات جو ہے یہ حرکت کی جمع ہے۔ زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں۔ جب ان تینوں کو اکٹھا کیا جائے تو اس کو حرکات کہا جاتا ہے۔ تو زبر اوپر ہوتی ہے لفظ کے اوپر والے حصے میں، تو زبر کا دوسرا نام عربی میں اس کو فتح کہتے ہیں۔ زبر کو فتح کہتے ہیں اور زیر کو کسرہ کہتے ہیں، اور عربی میں پیش کو ضمہ کہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو زبر ہوتی ہے اس کو عربی میں فتح کیوں کہا جاتا ہے؟ فتح اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ فتح یفتح فتحا فہو فاتح، اس کا معنی ہے کھولنا۔ چونکہ زبر کی ادائیگی میں منہ اور آواز صاف کھل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے زبر کو فتح کہا جاتا ہے۔ جیسے با زبر با تا ثا، اور زیر کو کسرہ کہا جاتا ہے۔ کسر کہتے ہیں جھکنے کو۔ جیسے آپ عام طور پہ سمجھ سکتے ہیں کہ عاجزی انکساری، اس میں کسر کا لفظ آتا ہے۔ کسر کا مطلب ہے جھک جانا، اور زیر کو کسرہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ زیر کو جب ادا کرتے ہوئے جب ادا کریں گے تو اس کی ادائیگی میں ہونٹ بھی جھک جاتے ہیں، آواز بھی جھک جاتی ہے۔ جیسے با زیر بی، تا زیر تی، یہ ہونٹ بھی جھکے ہوئے ہیں، آواز بھی جھکی ہوئی ہے۔ اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جو زیر کی آواز کو مجہول کر کے پڑھتے ہیں، اکثر ہمارے گاؤں کے لوگ، دیہاتی لوگ، اور اکثر وہ جو قرآن پاک کسی قاری صاحب سے نہیں پڑھتے، ان کا انداز یہ ہوتا ہے وہ پڑھتے ہیں بازر بے تے۔ یہ جو تے ہے یہ تو بڑی یا ہے، جبکہ عربی میں بڑی یا کا استعمال نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے زیر کی آواز باریک ہو اور معروف ہو۔ بازر بی تی سی جی بیتی سی ریزیقی، یہ ہے کہ ہونٹ بھی جھکے ہوں، آواز بھی باریک ہو۔ اس کے بعد ہے پیش۔ پیش کو عربی میں ضمہ کہتے ہیں۔ ضمہ کا معنی ہوتا ہے ملنا ملانا، اور پیش کی ادائیگی میں یہ ہونٹوں کی سائڈیں دونوں مل جاتی ہیں، درمیان کھلا رہتا ہے، ہونٹ گول ہو جاتے ہیں، آپس میں مل جاتے ہیں، جس وجہ سے پیش کو ضمہ کہتے ہیں۔ جیسے با پیش بو تو سو۔ اب اسی کی آواز کو اگر آپ کنٹرول نہیں کرو گے یہ موٹی آواز ہو جائے گی مجہول۔ جیسے اکثریت میں ہمارے گاؤں کے لوگ پڑھتے ہیں او بولو، یہ غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ قرآن پاک کو معروف طریقے سے پڑھنا چاہیے، بلکہ حکم بھی ہے اقرأ القرآن بلحون العرب، قرآن پاک کو عرب کے لہجوں سے پڑھو۔ باپش بو تو سو جو، قرآن پاک میں جہاں بھی پیش آنی ہے اس کو معروف کر کے پڑھنا ہے، باریک پڑھنا ہے، اس کو موٹا نہیں پڑھنا، اس کو بو تو سو نہیں پڑھنا۔ اسی طرح ہمارے اکثر لوگ پڑھتے ہیں او بولو فولو مو، یہ بالکل سراسر غلط ہے، اس کی تصحیح کرنی چاہیے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا فرمان ہے
کہ قرآن پاک پڑھنے والے بہت سارے ایسے ہیں جن پر قرآن لعنت کرتا ہے۔ یہ ایسے لوگ بھی اس میں شامل ہیں کہ جو زبر کو بھی مجہول پڑھتے ہیں، زیر کو بھی مجہول پڑھتے ہیں، پیش کو بھی مجہول پڑھتے ہیں، تو ایسی غلطی سے بچنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو زبر جس کو فتح کہا جا رہا ہے، جس حرف پر ہو اس کو مفتوح کہا جاتا ہے کہ فتح والا لفظ، اب اس کی ادائیگی کتنی ہوگی، کتنا اس کو لمبا کرنا چاہیے ہمیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو لمبا کرنے کے لیے جو زبر ہوتی ہے نا وہ آدھا الف ہوتی ہے، اس کی مقدار آدھا الف ہے، اس کی تھوڑی سی آواز بھی لمبی ہوگی تو اس میں الف پیدا ہو جائے گا۔ کیوں کہ الف اپنے ما قبل زبر چاہتا ہے، اور زبر اپنے ما بعد، یعنی زبر کے بعد جو لفظ ہوتا ہے نا، زبر یہ چاہتی ہے کہ میرے بعد الف آئے۔ تو جیسے میں مثال دیتا ہوں، با زبر با، یہ چھوٹی آواز زبر کی آواز ہے، اگر اس کو انسان پڑھ دے با زبر با تو یہ آخر میں الف پیدا ہو گیا۔ اس کو تھوڑا سا زبر کو لمبا کرو گے تو الف پیدا ہو جائے گا۔ اسی طرح زیر کو تھوڑا سا لمبا کرو گے تو یا پیدا ہو جائے گی، اور زیر کی مقدار ہے آدھی یا، کیونکہ یا اپنے پیچھے زیر چاہتی ہے اور زیر اپنے بعد میں یا چاہتی ہے، تو لہذا اگر اس کو تھوڑا سا لمبا کرو گے تو یا مدہ پیدا ہو جائے گی۔ جیسے با زیر بی، یہ اصل آواز ہے زیر کی، تو اگر اس کو تھوڑا سا لمبا کریں گے تو با زیر بی، یہ یا پیدا ہو جائے گی، با زیر یا بی، یہ یا پیدا ہو جائے گی، تو لہذا یہ غلطی ہے۔ اس کے بعد تیسری حرکت ہے ہمارے پاس پیش۔ پیش کو کہا جاتا ہے ضمہ۔ اب ضمہ کی ادائیگی اور مقدار، اس کی مقدار ہے آدھی واو۔ واو اپنے پیچھے پیش چاہتی ہے اور پیش اپنے بعد والے لفظ کو واو چاہتی ہے کہ میرے بعد واو ہو، اور واو چاہتی ہے کہ میرے پہلے پیش ہو۔ واو سے پہلے پیش ہو وہ واو مدہ ہوتی ہے، تو اس کی مقدار ہے آدھی واو، اور اگر اس کو تھوڑا سا لمبا کرو گے تو یہ واو مدہ بن جائے گی۔ جیسے با پیش بو، یہ آواز ہے پیش کی، لیکن جب اس کو تھوڑا سا لمبا کرو گے تو اس میں واو پیدا ہو جائے گی، با پیش بو اور با پیش واو بو، دونوں کی مقدار ایک جیسی ہو گئی، یہ غلط ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس کو غلطی کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ غلطی بڑی ہے، واضح ہے کہ قرآن پاک میں کسی حرف کو زائد کر دینا یہ بہت بڑی غلطی ہے، کسی حرف کو گھٹا دینا یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے، اس کو لحن جلی کہا جاتا ہے۔ یہ انشاءاللہ اگلے سبق میں اس کو بیان کریں گے۔ کسی حرف کو زائد کر دینا یہ غلطی ہے کہ جہاں الف ہے نہیں وہاں انسان الف ادا کرے، یہ تو اپنی طرف سے ایک لفظ بڑھا رہا ہے، یا جہاں الف نہیں ہے وہاں الف بنا دے، یا جہاں الف ہے وہاں پڑھے ہی نہ، تو لہذا ایسی غلطی سے بچنا چاہیے۔ اور پھر اکثریت میں کسرہ اور ضمہ کو معروف نہیں پڑھا جاتا، مجہول پڑھا جاتا ہے، اس کی طرف بھی خیال کرنا چاہیے۔ اور ایک اور بھی اہم بات ہے کہ ہمارے کچھ قراء حضرات، حفاظ کرام جب قرآن پاک پڑھاتے ہیں تو موٹے حرف کی ادائیگی میں ہونٹوں کو گول کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ موٹا حرف پڑھا ہی ہونٹوں کو گول کر کے جاتا ہے۔ صاحب یہ غلط بات ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ موٹا حرف صرف زبان کا اوپر تالو کی طرف اوپر کو جانے کی وجہ سے، تارو کو ملنے کی وجہ سے موٹا ہوتا ہے، ہونٹوں کے ساتھ موٹے ہونے کا کوئی تعلق نہیں۔ مثال کے طور پہ آپ حروف مستعلیہ پڑھیں تو آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، آپ نے میرے ہونٹوں کی طرف توجہ کرنی ہے کہ کوئی ہونٹ گول نہیں ہوں گے۔ خا، اب اس میں کوئی گلائی نہیں آئی۔ صاد، اس میں بھی کوئی گلائی نہیں آئی۔ قاف، یہ بھی موٹا لفظ پڑھ رہا ہوں۔ طا، یہ طوطے والی طا ہے، یہ بھی موٹی پڑھ رہا ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہ جو ہے نا، ہمارے اکثر صاحب سمجھتے ہیں کہ ہونٹوں کو گول کر کے پڑھیں گے قاف تو پھر یہ قاف زیادہ موٹا ہوگا، نہیں، بلکہ یہ اپنے مخرج سے جب زبان کی جڑ اوپر تالو کے ساتھ کوے کے ساتھ لگے گی تو خود بخود موٹا ہو جائے گا۔ تو اس کو موٹا پڑھتے وقت یہ خیال رکھنا ہے کہ ہونٹ گول نہ ہوں۔ قاف، صاد، ان کی ادائیگی میں ہونٹ گول نہ ہوں۔ اور پھر دوسری بات،
ہمارے اکثر حفاظ کرام جب باریک حرف پڑھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ باریک پڑھنے کے لیے ہونٹوں کو جھکائیں گے تو پھر لفظ باریک ہوگا. کچھ پڑھتے ہیں کیف بے تے، یہ سمجھتے ہیں یہ لفظ باریک پڑھا جا رہا ہے، جبکہ موٹا اور باریک ہونا اس کا ہونٹوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. لہذا با زبر الف، با با یہ باریک آواز ہے، کاف یہ بھی باریک آواز ہے، ہونٹ جھکے بھی نہیں ہیں، آواز باریک ہے. اور اسی طرح جو اب یہ رہ گیا کہ جب زبر کو فتح کہا جاتا ہے، جس حرف پر زبر ہو اس کو مفتوح کہا جاتا ہے. یعنی مفتوح مفعول کا صیغہ ہے، اس میں مفعول ہے، اس کا معنی یہ بنتا ہے فتح والا. اور اگر زیر والا ہو تو اس کو مکسور کہتے ہیں، پیش والا ہو تو اس کو مضموم کہتے ہیں. اب اس کے بعد حرکات میں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی تنوین بھی جو ہے وہ بھی حرکات میں شامل ہے. تو جس حرف پر تنوین ہو اس کو منون کہا جاتا ہے. اور یہ میں نے پچھلے سبق میں بتایا تھا کہ تنوین کے آخر میں نون ساکن آتی ہے. با 2 زبر بن، با 2 زیر بن، اور با 2 پیش بن. اور جو 2 زبر کی تنوین ہے اگر اس پر وقف کیا جائے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس میں 1 زبر اور 1 الف پڑھا جاتا ہے. قرآن پاک میں جہاں بھی آئے گا اگر اس پہ وقف کرنا ہو، اگر وصل کرنا ہو، ملا کے پڑھنا ہو تو پھر اس کو اچھے طریقے سے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا. جیسے اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ ملا کے پڑھیں گے تو جیم 2 زبر جن فسبح پڑھیں گے. لیکن جب اس پہ وقف کریں گے، سانس توڑیں گے، ٹھہر جائیں گے تو پھر ٹھہرنے کا انداز ہے افواجا، جیم زبر الف جا. یہ صرف 2 زبر کی تنوین ہے جس کو الف سے بدلا جاتا ہے. اگر 2 زیر ہوں 2 پیش ہوں تو پھر اس کے آخر کو ساکن کر دیا جاتا ہے. جیسے قرآن پاک میں کئی مثالیں ہیں. بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ، اصل میں علیم ہے لیکن جب وقف کریں گے تو میم ساکن ہو جائے گی. تو اسی طرح غفور الرحیم، یہ بھی رحیم ہے، اس کو وقف کیا تو ساکن کر دیا. تو لہذا آج کے سبق میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی تنوین کو تنوین کہا جاتا ہے، اور جس حرف پر یہ تنوین ہو اسے منون کہا جاتا ہے. اور 2 زبر کی تنوین پر اگر کسی نے ٹھہرنا ہو، وقف کرنا ہو تو اس کے لیے لازم ہے کہ 1 زبر اور 1 الف پڑھے گا. اب آخر میں آ گئی بات کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹی پیش. یہ سیدھا ایک ڈنڈا ہوتا ہے، اگر اوپر ہو تو اس کو کھڑی زبر کہا جاتا ہے. اور کھڑی زبر جو ہوتی ہے نا یہ الف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے. یہ سمجھ لیں جیسے الف مدہ کو پڑھنا ہوتا ہے. جیسے با کھڑی زبر با اور با زبر الف با، دونوں کی آواز ایک جتنی ہے، ایک جیسی ہے اور 1 الف کی مقدار ہے. اسی طرح با کھڑی زیر بی، اب با زیر یا بی، دونوں کی آواز ایک مقدار میں ہے، ایک ہی ادائیگی سے ہے. تو لہذا کھڑی زیر جو ہے یہ یا مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے. کھڑی زبر الف مدہ کے قائم مقام اور کھڑی زیر یا مدہ کے قائم مقام. اور اس کے بعد ہے الٹی پیش. یہ ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا ایسے، جیسے واؤ ہوتی ہے نا، واؤ الٹی کر کے ایسے لکھی ہوتی ہے، اس کو الٹی پیش کہا جاتا ہے. یہ واؤ مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے. با الٹی پیش بو اور با پیش واؤ بو، دونوں کی آواز ایک مقدار میں ہے، ایک ادائیگی میں ہے. اس کی طرف بھی توجہ رکھنی چاہیے. اور آخر میں یہ بتا رہا ہوں کہ ایک ہوتی ہے جزم. یہ جیسے دال ہوتی ہے نا، دال اس کے صورت میں ہی چھوٹی سی صورت ہوتی ہے اس کی. یہ جس لفظ پہ ہو وہ لفظ بنفس نفیس نہیں پڑھا جا سکتا، کسی صورت میں وہ نہیں پڑھا جا سکتا. وہ تب پڑھا جائے گا جب اس سے پچھلے والے لفظ کو اس کے ساتھ ملایا جائے گا. جیسے حمزہ زبر با اب حمزہ کے اوپر تو زبر ہے لیکن با کے اوپر وہ جزم ہے، جزم کی وجہ سے پچھلے حرف کو ساتھ ملایا جا رہا ہے. اور جب بھی جس لفظ پہ وہ چھوٹی سی دال کی صورت، اس کو ساکن بھی کہتے ہیں، سکون بھی کہتے ہیں، جزم بھی کہتے ہیں. اب وہ دیکھ لو گے
تو اس کے لیے لازم ہے کہ پچھلے حرف کو ساتھ ملایا جائے. جیسے حمزہ زبر را اور با زیر سین بیس، اب سین ساکن ہے اس کو ساتھ ملانا پڑے گا. اس کے بعد ہے شاد. یہ 3 ڈنڈے ہوتے ہیں. جیسے اس میں اللہ ہوتا ہے نا، اس میں اللہ جلالت، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے 3 ڈنڈے ہوتے ہیں. یہ شاد کی نشانی ہے. جس حرف پر شاد ہو اسے مشدد کہتے ہیں. اب اس کے پڑھنے کا انداز یہ ہے کہ ہمیشہ مشدد حرف میں 2 حرف ہوتے ہیں اور دونوں ہی پڑھے جاتے ہیں. اس کے لیے میں مثال بڑی آسان دینے لگا ہوں اور سمجھ بھی آ جائے گی. حمزہ زبر با اب یہ با ایک مرتبہ حمزہ کے ساتھ مل کے پڑھی گئی. با زبر با ایک دفعہ وہ اپنی حرکت کے ساتھ پڑھی گئی تو بنا کیا؟ اب با. اب با پہلی الف کے حمزہ کے ساتھ پڑھی گئی اور پھر اپنی حرکت میں حمزہ زبر با اب با زبر با. اب یہ لفظ 2 ہیں، دونوں کو ایک کر کے مشدد کیا گیا. اور مشدد حرف جو ہوتا ہے وہ 2 لفظوں سے مل کے بنتا ہے. پہلا ساکن ہوتا ہے، دوسرا متحرک ہوتا ہے. پہلے کا ادغام دوسرے میں کیا جاتا ہے. جیسے اب با یہ سارے لفظ جو ہیں یہ مشدد ہیں، اور جس حرف پر شد ہو اسے مشدد کہا جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.